Assalamu alaikum, my dear students. I hope you are all okay and healthy. Dear students, our today's topic is a poem, Snowdrop. First of all, you must know the meaning of the word snowdrop. Snowdrop is a bulbous European plant which bears drooping white flowers during the late winter. یہ ایک قسم کا پودا ہے جو بلب کی طرح ہوتا ہے اور اس کے وہ نیچے گرے ہوئے اس کے وہ پھول ہوتے ہیں سفید رنگ کے. تو دس از اباؤٹ سم تھنگ اباؤٹ سنو ڈراپ. ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیل یو سم تھنگ اباؤٹ دا author, the poet. The poem is composed by Edward James Hughes or Ted Hughes. The poet was born in 1930 in the West Riding region of Yorkshire. His father, William James, participated in World War I. His accounts of fighting in World War I made a permanent impression on the memory of Ted Hughes. Later, he reflected this cruelty of war, death, and nature in his poems. Hughes was born in a rural area. یہ دیہات میں پیدا ہوا گاؤں میں. He developed love for animals and birds. This interest in animals, dating from his childhood, remained with him throughout his life, and it accounts for a large number of animal poems which he subsequently wrote. یہ محبت پرندوں کے ساتھ اور حیوانوں کے ساتھ اس بچپن سے تھی اس کے اندر، جو ساری زندگی اس کے ساتھ رہی، جس کی وجہ سے اس نے بہت ساری اینیمل پوئمز لکھی ہیں کافی تعداد میں. He was married to Sylvia Plath, a famous poetess. Hughes' collected work include The Hawk in the Rain, Lupercal, Woodrow, Crow, and more towns. Hughes' books for children include poems and plays for children. Some lines about the poem. Snowdrop by Ted Hughes is a poem that uses juxtaposition and uncertainty to express the commotion that occurs at the end of life. تو Snowdrop جو پوئم نظم ہے ٹیڈ ہیوز کی، اس میں وہ دو چیزوں کو بیان کر رہا ہے: جکسٹا پوزیشن اینڈ انسرٹنٹی. یہ چیزیں انسان کی زندگی میں آتی ہیں، آخری زندگی میں تو ان کو یہ شاعر بیان کر رہا ہے. What begins as a tale of a shrunk world and a mouse in peril becomes the story of a woman at the end of life. یہ نظم جو ہے، یہ سنو ڈراپ جس کا نام ہے
شاعر زندگی کے بارے میں کہتا ہے کہ زندگی جو انسان کی ہے یہ مثال دے رہا ہے سنو ڈراپ کے ساتھ، اور اس میں وہ ونٹر کا ذکر کر رہا ہے. تو انسان کی زندگی جو ہے یہ اس میں مشکلات آتی ہیں، اس میں تکلیفیں آتی ہیں. ہیوز presents a very tough and cruel image of nature. اس نظم میں شاعر ایک سخت اور ظالم ونٹر کا ذکر کر رہا ہے. قدرت میں جو چیزیں آتی ہیں ان میں ونٹر بھی ایک بہت سخت چیز ہے. He creates an atmosphere of a hard winter and uses images from nature to portray the toughness and brutality of that a severe winter brings. یہ ایک ونٹر کا وہ ایٹماسفیئر اس میں بنا رہا ہے، جاڑے کا، سرما کا جو موسم ہوتا ہے وہی اسی کی ایک پکچر پیش کر رہا ہے، اس کی ایک تصویر پیش کر رہا ہے اس اپنی اس نظم میں کہ وہ کتنا سخت ترین ہوتا ہے اور یہ زندگی کو کتنا نقصان پہنچاتا ہے، انسانی زندگی کو، پرندوں کو. تو کتنا سخت یہ ہوتا ہے ونٹر. تو اس کائنات میں، اس نیچر میں وہ اس کی ایک تصویر کھینچ رہا ہے کہ کتنا یہ سخت اور ظالم ہوتا ہے. جاندار چیزوں کے لیے poet describes a few words that the way the winter has reduced the horizon of many creatures. شاعر بتا رہا ہے کہ چند لائنوں میں، چند الفاظ میں بتا رہا ہے کہ سرما جو ہے یہ جانوروں، پرندوں کا جو مستقبل ہے کس طرح اس کو محدود کر رہا ہے، کس طرح اس کو مشکل میں ڈال رہا ہے. He says that the world has shrunk. وہ کہتا ہے کہ زمین جو ہے، دنیا جو ہے وہ سکڑ کے کر رہ گئی ہے. And many outdoor creatures are on the verge of death. اور جو پرندے ہیں باہر جو رہتے ہیں، جو اس دنیا میں رہتے ہیں باہر، تو ان کی زندگی جو ہے وہ مرنے کے قریب پہنچ چکی ہے. وہ بہت کٹھن وقت گزار رہی ہے. They no longer scurry or fly as they used to. شاعر کہتا ہے کہ یہ جو جاندار چیزیں ہیں یہ کیا کرتے ہیں، یہ باہر نہیں جا سکتے ہیں، یہ ادھر ادھر گھوم نہیں سکتے ہیں یا اڑ نہیں سکتے ہیں جیسے وہ اڑتے تھے باقی موسم میں، باقی ماحول میں. تو ونٹر میں ان کی زندگی بہت تنگ ہو گئی ہے. تو کچھ جانور جو ہیں وہ مر بھی جاتے ہیں اس میں، کچھ باہر چلے جاتے ہیں، تو باقی جو ہیں وہ ان کی زندگی بہت مشکلات کا سامنا کر رہی ہے. تو یہ شاعر جو ہے ونٹر کی ایک مثال پیش کر رہا ہے کہ زندگی جو ہے یہ کس طرح ایک زندگی کو محدود کر رہا ہے. تو انشاءاللہ پوائم میں ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے.